زرداری سیاست نہیں کر رہے بلکہ باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، کر لی۔ زرداری بڑا مداری ہے، آپ کے ہاتھ سے نواز شریف نکل گیا جو کچھ بھی نہیں تھا۔ زرداری انگلیوں پر نچانے والا آدمی ہے اور وہ جاتے ہوئے تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا کہ زرداری صاحب کدھر گئے، نہیں نہ کہ کتا اور جس ویلے مرضی ہے بورڈ بڑھواوے وہ بڑھوا کے نصیر۔ ہن جڑی تانوں گل دسن لگا نا، تانوں جڑی گل دسن لگا وہ یہ ہے روسی ڈیفنس سسٹم خریدنے پر امریکہ ناراض، واشنگٹن اور دہلی میں کشیدگی۔ مطلب امریکہ جی تو دلی دی آپس جو ٹھن گئی ہے۔ بھارت پر پابندیوں کے مکانات، روس S-400 فضائی اور دفاعی نظام خریدنے کے بعد بھارت کا کوسانا ایکٹ کے تحت پابندیوں سے نہیں بچ سکتا۔ امریکہ نے روسی دفاعی نظام خریدنے پر ترکی پر بھی پابندیاں عائد کی۔ F-35 کی فروخت روک دی۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے اقتدار میں آنے کے باوجود امریکہ کی پالیسیوں مزید سخت ہونے کا امکان ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ دفاعی نظام مضبوط کرنے کے لیے احتیاط کی ہے۔ روسی دفاعی سسٹم خریدا، امریکہ اور بھارت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ امریکہ نے ہمیشہ دوگلی پالیسی کی ہے اور دغا کیا ہے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی پہلوتے ہی کر جاتا ہے۔ بھارت کے سر پر چین سوار ہے اور امریکہ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ حریف کمزور نہیں، مستقبل کا سپر پاور ہے۔ امریکہ کو اس بات کا بھی اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ کمزور ملکوں پر چڑھائی کی ہے، کمزور ملکوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کی ہے، کمزور ملکوں پر حملے کیے ہیں، میزائل داغے ہیں، طاقت بھی دکھائی ہے اور جدید سے جدید اور نئے سے نیا اسلحہ متعارف کروایا ہے کمزور ملکوں سے۔ اب بھارت کی سرپرستی نہیں کرے گا ورنہ اپنی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ جڑی امریکہ دی اپنی جڑی سلامتی ہے نا، اتھے اگر بھارت دے سر تے چڑھ کے کھلوتا محبت دیاں پینگاں پائیاں اپنی سلامتی خطرے پہ جا سی۔ کتابوں سے وہ حصہ نکال دیا گیا جس میں یہودیوں کو جوڑنے توڑنے کا ماہر کہا جاتا، جہاد اور شہادت والا حصہ بھی حفظ کر دیا، ختم کر دیتا گیا۔ نصابی کتابوں میں سے تبدیلی اور سعودی عرب نے کتابوں سے یہودیوں کے خلاف مواد ہٹا دیا۔ اللہ کی راہ میں جہاد اسلام کا عروج ہے، اسے بھی کتابوں سے نکال کر ختم کر دیا گیا ہے۔ صہیونی خطرات نامی باب بھی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے جس میں یہودیوں کے معاملات تھے۔ اس میں بھی شامل تھا کہ اسرائیل ناجائز ہے، اسے باقی رہنے کا کوئی حق نہیں، پورا ملک کھا گیا۔ صہیونی خطرہ باب میں لکھا تھا کہ اسرائیل اپنے علاقے دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک پھیلنا چاہتا ہے۔ دکھائی یہ دے رہا ہے عرب حکمران سعودی عرب UAE نے نبی علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ اینا عرباں جڑے عرب ہیں نا، ان عرباں دا تے میری مرضی ہے کہ اچار پائیے، اچار مڑ کے اسرائیلیاں نو کھلائیے یا امریکیاں نو کھلائیے، انہاں نو کھلائیے۔ انہاں تا نبی علیہ السلام نا دامن ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بربادی کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ یہ ریگستان میں پوری ریگستان کی ریت پر مجنو کے سر پر پڑی تھی۔ پہلے جزوں ریگستان ہی مجنو پڑتا سا، او میری لیلا کتھے، او میری لیلا کتھے، او میری لیلا کتھے۔ ہن اے جڑے عرب لیگ ہلن یا UAE ہلن، اے اپنی سلطنت نو پڑسن، او میری سلطنت کتھے، او مینو کس نے نکالیا، او مینو کس کڈیا، او مینو کس نے نکالیا، او مینو کس کڈیا۔ اے ہن اپنا شور ماسن ہو رہی۔ پہلے تو مجنو دے سر پر ریت پئی سی نا، اب ہر چیز سے محروم ہو جائیں گے، ہر چیز ان سے چھین لی جائے گی، ہاتھ ان کے کاٹ دیے جائیں گے، جو ان کے سر ہیں وہ قلم کر دیے جائیں گے، گھر ان سے چھین لیے جائیں گے اور بیویاں بچے ان کو چھوڑ جائیں گے۔ نبی کا دین اسلام اللہ پاک کو بہت عزیز ہے، بہت پسند ہے، کیونکہ نبی اللہ کے محبوب ہیں۔ نبی کی ہر شے اللہ کو محبوب ہے۔ عرب اب مجھے اجڑتے دکھائی دے رہے ہیں، عرب اب مجھے اجڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اجڑتا مطلب ہے ہی کچھ نہیں۔ ویران جس طرح ویلیاں ہوندی ہیں، ویران جس طرح محل ہوندے ہیں، اجڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل کی دوستی پانی کا بلبلہ ہے،
اسرائیل ان کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کرے گا، اسرائیل خود حلالی نہیں، کب ان کو حلال چیزیں کھانے دے گا۔ شاہ فیصل کو ایک دفعہ برطانیہ نے دعوت دی، بہت ہی وسیع دسترخوان لگا، عالی شان برتن لگے، نایاب کھانے پیش کیے گئے، وسیع ہال کے اندر کھانا رکھ دیا گیا۔ ایک ویٹر نے شاہ فیصل کو کھانے کے لیے چمچ دیا کہ جناب والا اس سے کھائیں۔ شاہ فیصل نے کہا میں اپنے ہاتھ سے کھاؤں گا، چمچ سے نہیں، یہ چمچ وہ چمچ ہے جو ہر منہ میں جاتا ہے، میرے ہاتھ صرف میرے ہی منہ میں جاتے ہیں۔ پوری برطانیہ سوسائٹی کے کان کھڑے ہو گئے اور حیران زدہ ہو گئے، کیا کمال کی بات کی ہے شہزادے نے۔ سب نے کہا شہزادہ سعودی عرب کا شہزادہ ہے۔ جیڑی گل تھانوں میں دسنا چاہنا وہ اے گی، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دریائے انیل نے کنارے گئے، اللہ تعالیٰ سن انہوں منع کیتا ایک دن چھٹی کریا کرو، ایک دن ہفتے جو ایک دن چھٹی کریا کرو۔ اللہ پاک رزق اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے، جس طرح آج رزق اکٹھا کرنا نا بہت مشکل ہے، تو اللہ پاک نے کیا کرنا کہ تسی ایک دن چھٹی کرو، تساں دا جڑا رزق ہو سی یہ میں تساں نو بے صحابہ دے ساں، تہاڈی قوم نو بے صحابہ رزق دے ساں ہے۔ پر اس دور وچ نبی علیہ السلام نے دور وچ زمین آسمان نہ فرق ہے، اس لیے جس ویلے کوئی بندہ غلط کام کرتا سی اسی ویلے اس نو سزا مل جاندی سی، اسی وقت سزا مل جاندی سی۔ جس لیے حضرت اسحاق علیہ السلام آن کے اپنی قوم نو آخیا کہ اللہ صاحب پاک سن گل فرمائیے کہ تسی ایک دن چھٹی کریا کرو، ایک دن چھٹی کریا کرو، میں تساں نو بے تحاشا رزق دیساں، اتنا رزق دیساں تساں کو سنبھالن ہی نہیں ہون لگا۔ انہاں سن دن چھٹی رکھ لئی، تہاڑے دریا دے کنارے جاون مچھیاں اوپر تردیاں ہون، اتنے تردیاں ہون۔ وہ پھر انہاں وہ گل جڑی اپنے انہاں دے نبی سن انہاں دسی سی، اس دی وجہ نال وہ مجبور ہسن کہ نبی سن سانوں منع کیتا۔ وہ پھر کے کرن وڈے کھڈے کھون کے نا، وڈے کھڈے کھون کے وہ مچھلیاں جڑیاں اسے کھڈیاں بھی دبا کے آ رہے ون، ہاں دبا کے آ جاون، مطلب کھڈیاں وچ ایک نہیں کئی تعداد نہ لوگ لگے ہون، اپنے کھڈے بڑھائے دے مچھلیاں دریا اوپر ترنیاں پئیاں، این پوڑ کے جناب ساریاں کھڈے وچ رکھ کے چلے گئے۔ صبح سویرے سارے گئے جناب، سویرے انہاں جناب اپنی مچھلیاں کٹ کے، جس طرح اس ویلے پاکستانی قوم نال ہویا لگا اس طرح اس ویلے بھی یہی سلسلہ سی۔ پھر انہاں عذاب الہی ہے جڑی گل میں تساں نوں دسنا چاہنا اور تساں نال جڑی کرنی چاہنا، اللہ دی جڑی توحید ہے اس توحید نو مضبوطی نال پکڑی دا، بہت مضبوطی نال پکڑی دا، اس پر کار بند رہی دا، اس ہلی چلی دا نہیں، پھر بندے دا نقصان ہو جاتا ہے۔ اے خان صاحب جڑی چیز مضبوطی نال پکڑن اللہ وہ انہوں کامیابی دے دیندا اور یہ کامیابی ہو جاندے اس مسئلے وچ، کوئی پیچھے کوئی شک شبہ پھر نہیں رہندا۔ اے جس کماں اندر وہ نیت ہی نہیں رکھتے، انہاں دے دل وچ بس ایک ہی گل ہے، خان صاحب دے دل وچ ایک ہی گل ہے۔ انہاں پہلا جلسہ گجراں لے کیتا، انہاں قائد اعظم دے مزار اندر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نال انہاں دے مزار نال انہاں دی تربت نال انہاں مسلم لیکیاں سن کتنی زیاستی کیتی، اور نال یہ گل بھی آختے ہیں، تسی یہ گل غور نال سنو، یہ گل بھی آختے ہیں جڑی مسلم لیگ نون ہے قائد اعظم دی مسلم لیگ ہے، وہ قائد اعظم دے مزار اتنے جا کے تساں کی کیتا، کہ حل کیتا، کس طرح تقریراں کیتیاں، کس طرح نعرے لوائے، کس طرح اس دی بے رحمتی کیتی۔ قائد اعظم جی جماعت ہوئے تو تسی انج کرو، اس طرح تو اپنے پیو دی توہین کر، نواز شریف دی جڑی جماعت ہے اس دی توہین کر، وہ نہیں ہوندی۔ یہ لوگوں نال سیدھے ٹردے ہی نہیں، سیدھے منہ نال گل ہی نہیں کرنے، سارا دن حکومت پر تلقین کرتے رہتے ہیں، حکومت دی کوئی کمزوری لب جاوے، جس ویلے حکومت دی کوئی کمزوری لبدی نا نال ہی کہہ چھوڑنے عمران خان استعفیٰ دے۔ اور دوسرے نمبر پر برطانیہ نے نواز شریف سن اے فضل الرحمان نو فون کیتا، تسلی دیتی، کچھ منیا بھی ہے کہ سینٹ اندر تانوں اے کوئی دتا جاسی، اور نال اے بھی منت کیتی زرداری دی بھی اور فضل الرحمان نے بھی، اے جڑی پی ٹی ایم ہے اس کو ٹوٹن نہیں دینا، اتحاد نہیں ٹوٹن دینا، جو کچھ بھی ہوندا وہ ہر قسم نہ جڑا معاملات ہے گایا وہ میرے سر، مطلب اگر کوئی پیسے تے لیندی، اگر کوئی ضرورت ہے گی وہ میں بھیجنے واسطے تیار ہاں اور دینے واسطے تیار ہاں۔ پی ٹی ایم دا جڑا 11 جماعتاں 11 تو رہندیاں نہیں ہیں، پیچھے ٹوٹلی 3 جماعتاں رہندیاں،
ਉਹ ਤਰੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਈ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ 52 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਮਾਜਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਲੜਸਾਂ, ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋੜਸਾਂ। ਕੋਈ ਸੀ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਦੋ ਰਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਸਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਗੰਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲਾਈ ਦੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਜਾਹ ਦੀ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਲ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਓ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ।